جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان سے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ کی توحید اور اس کے ایک ہونے کا اقرار کرو، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اور صرف چند لوگ ہی ایمان لے آئے، اور ان کے علاوہ باقی تمام گمراہی اور بتوں کی پوجا پاٹ پر اڑے رہے۔ وہ ہر وقت حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے اور آپ پر ایمان لانے والوں کی توہین اور تذلیل کرتے اور جلا وطن اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ اور آپ علیہ السلام کی قوم کے وڈیروں نے کہا کہ ہماری پختہ رائے ہے کہ تو گمراہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ میں گمراہ نہیں بلکہ صحیح طریقے پر ہوں، اور رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف پیغام لے کر آیا ہوں۔ 950 سال کی تبلیغ کے باوجود ان کی قوم سے بہت کم لوگ ایمان لائے۔ جب ایک دور کے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے تو وہ اپنے بعد رہنے والوں کو تاکید اور وصیت کر جاتے کہ نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنا اور ان پر ایمان نہ لانا۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم ہر طریقہ اور ہر طرح سے تکلیف پہنچانے اور مخالفت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اور اب ان میں رشد و ہدایت کی کوئی گنجائش نہیں رہی، تو حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اور غصے میں آ کر ان کے حق میں بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ قرآن مجید میں ان کی بد دعا کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ رہ گئے بچا لے۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی، ایسی کشتی نہ اس سے پہلے بنی اور نہ اس کے بعد اس جیسی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میرا حکم آ گیا اور ان پر عذاب ہو گیا جو کافروں سے کبھی ٹالا نہیں جاتا، تو وہ ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات اور نہ کسی قسم کی کوئی سفارش وغیرہ کریں گے۔ اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے مذاق کرتے، کیونکہ وہ لوگ اس عذاب کو بہت دور کی بات اور غیر یقینی سمجھتے تھے جس عذاب سے نوح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے مذاق کے جواب میں فرمایا، اگر اس وقت تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ایک دن ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، جیسے تم مذاق کرتے ہو کہ تم اپنے کفر و عناد پر اڑے رہے اور اس وجہ سے تم پر عذاب واقع ہو گیا۔ محمد بن اسحاق سوری فرماتے ہیں کہ کشتی ساگوان کی لکڑی سے بنی ہوئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ صنوبر کے درخت کی تھی، اور تورات میں دوسرے قول کے مطابق صراحت ہے۔ کشتی نوح کی لمبائی چوڑائی کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کچھ کے نزدیک 300 ہاتھ لمبائی اور 50 ہاتھ چوڑائی، ایک روایت میں 600 ہاتھ لمبائی اور 300 ہاتھ چوڑائی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ سب اہل رائے کہتے ہیں کہ اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے اوپر پرندے، درمیان میں انسان اور سب سے نیچے چوپائے اور جنگلی جانور تھے۔ کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔ حضرت قاف فرماتے ہیں 72 افراد تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس میں 10 افراد سوار تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور یام بیٹی کی بیوی سمیت 4 بہویں بھی سوار ہوئیں۔ صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا۔ بعض روایات کے مطابق 700 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو کہ تمام بیٹوں کی ماں تھی، وہ طوفان سے پہلے فوت ہو گئی تھی، اور بعض روایات کے مطابق وہ ڈوبنے والوں میں تھی۔ جب عذاب الہی آ پہنچا تو پورے روئے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگل لینے کا حکم دیا اور آسمان کو تھم جانے کا حکم دیا۔ اس طرح ان پر عذاب و عطاب واقع ہوا۔
جو اللہ کے علم کے مطابق تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، بس ہم نے اس کو اس کی کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں ڈبو دیا، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ جب روئے زمین پر پانی خشک ہوا اور زمین پر چلنا اور ٹھہرنا ممکن ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی سے اتر جاؤ، اور کشتی تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پر پہنچ گئی۔